اے سراجو نہیں سراجو اینج ہاتھ بن کے کھلوتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میں کیا ہوں شرک نہیں ہویا؟ علی بھائی اگلا سوال ہے، مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی وفات کے موقع پر آپ کی گفتگو انتہائی جاندار اور بیلنس تھی. آپ کے علاوہ بھی کئی علماء نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب اور جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے تو ان کی قبر پر بھی حاضری دی اور دعا بھی کی، جس پر بریلوی علماء نے ان کا خوب مذاق اڑایا، بلکہ نام بھی بگاڑا اور سراج الحق صاحب کو سراجو کہہ کر مخاطب کیا. ایسی صورتحال میں علماء کرام کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں علماء کرام اور ان کی پبلک کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ لوگ اپنے بزرگ بابوں کے ناموں کے ساتھ تو اتنی لمبی لمبی دمیں لگاتے ہیں. 10 دفعہ اگر نام لیتے ہیں نا ایک ویڈیو میں تو 10 دفعہ ان کے ساتھ وہ پوری دمیں لگاتے ہیں اور پھر بعد میں بھی لگاتے ہیں. کبھی آپ دامت برکاتہم عالیہ کہہ کے، کبھی مدہ ذلہ کہہ کے، کبھی رحمہ اللہ تعالی کہہ کے، کبھی کچھ کہہ کے، اور دوسرے مکتب فکر کا کوئی شخص آپ کے ساتھ گڈ جیسچر کے طور پر اگر آپ کے کسی عالم کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ آ کے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اتنا حوصلہ آپ بھی پھر پیدا کریں. یہ لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں، یہ تو کہتے ہیں نکاح بھی ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، وہ انڈیا کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے نا جس میں وہ نکاح پڑھاتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بریلوی علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ چونکہ یہ دیوبندی کا انہوں نے جنازہ پڑھا ہے تو ساروں کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں، تو وہ دوبارہ اپنے تجدید نکاح کرتے پھر رہے تھے. تو اس اعتبار سے تو میں کہتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب اور سینیٹر سراج الحق صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، ان کا تو بڑا جگر ہے کہ وہاں پہ پہنچے ہیں، اور اس کے جواب میں یہ لوگ اس طریقے سے ان کا نام بگاڑ رہے ہیں. اور یہ ویڈیو ایک بریلوی عالم کی موجود ہے اور وہ بڑے اعتماد کے ساتھ ان کا نام بگاڑ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی پبلک کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید یہ لوگ جو ہیں وہ مرنے کے بعد کسی کی قبر پہ جانے کے یا اس کے لیے دعا کرنے کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کل تک تو کہتے تھے شرک ہوتا ہے. بھئی کس دیوبندی یا کس اہل حدیث نے یہ کہا ہے کہ قبر پہ جا کر مردے کے لیے دعا کی جائے تو یہ شرک ہوتا ہے؟ وہ تو یہ کہتے ہیں مردے سے مانگنا شرک ہوتا ہے. تو سراج الحق صاحب یا مولانا طارق جمیل صاحب نے جا کے خادم رضوی صاحب کے مرنے کے بعد ان کی قبر سے مدد تو نہیں مانگی ہے، خود سے جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. تو ایک عام آدمی تو سوچے گا واقعی یار یہ لوگ تو مطلب قبر پہ جانے کو شرک کہتے ہیں. کون کہتا ہے میرے بھائی؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں قبروں پہ جانے سے روکتا تھا کیونکہ نئی نئی قوم بت پرستی سے قبر پرستی سے پھری تھی، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے باقاعدہ قبرستان جانے کی دعا تعلیم فرمائی. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اس میں تو کہیں مدد نہیں مانگی ہوئی بلکہ اس کے لیے دعا مانگی ہوئی ہے مرے ہوں کی. تو طارق جمیل صاحب بھی اگر چلے گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے ہیں جی یہ کہتے ہیں قبر پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، یہ بھی کوئی نہیں کہتا میرے بھائی. صحیح مسلم میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے بقیع غرقد قبرستان میں 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. وہ آپ نے قبر والوں سے نہیں مانگا، نہ ہمیں تلقین دلائی، بلکہ قبر والوں کے لیے مانگا. اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہے. خود سے ایک غلط چیز کسی کے کھاتے میں ڈالتے ہیں پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں سراجو سراجو کہہ کے. ویسے اب جن کو سراجو کہہ رہے ہیں نا تو وہ سراج الحق صاحب کو بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ جن کے ساتھ اس طرح کا گڈ جیسچر شو کر رہے ہیں نا تو ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے. تو ان کے ساتھ آپ مستقبل میں آپ نے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. اور دیکھیں انہوں نے بالکل لحاظ نہیں کیا. طارق جمیل صاحب پہنچے ہیں یا سراج الحق صاحب پہنچے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ قبر پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شروع کر دیا جان بوجھ کے، تاکہ وہ کہیں کہ جی ہاں جی یہ بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو گیا. یقین کریں کہ دوسرے فرقے کا کوئی بندہ آ گیا اس کا آنا ہی کافی ہے. اور آپ جو ہے یہ جیسچر دے رہے ہیں کہ آندھا کوئی آنے کی وہاں جرت نہ کرے، کیونکہ جو کچھ اب انہوں نے بعد میں ان کے ساتھ کیا ہے مشکل ہی ہے کوئی جائے جس طریقے سے انہوں نے ٹریٹ کیا. اور یہ جو کچھ انہوں نے ٹریٹ کیا نا سر، ان کے بزرگوں کی تعلیمات یہی ہیں. یہ جو لوگ آپ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں نا کہ پرانے بزرگ بڑے اچھے تھے، وہ آپس میں شیر و شکر تھے،
یہ پچھلے والے جو ہیں یہ لڑ رہے ہیں. نہیں نہیں سر، وہ شیر و شکار تھے آپس میں. ان کے سب سے بڑے امام بریلویوں کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. آپ ذرا ان کے ملفوظات اعلیٰ حضرت نکال کے دیکھ لیں. ان سے پوچھا گیا ہے کہ اگر وہابیہ کی جماعت ہو رہی ہو تو اکیلے نماز پڑھی جائے یا اس امام کے پیچھے. اور احمد بریلوی صاحب وہابیہ جو ہے نا وہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں، ان کا کامن نام رکھا ہوا ہے. تو اب اس کے جواب میں، اب یہ سوال تھا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہابیہ کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. یعنی وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی تو اپنی نہیں ہو رہی، تو آپ اس کے پیچھے کیا پڑھیں گے؟ پھر سوال ہوا اسی ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. یعنی انہوں نے کافر کہا. یہ کہتے ہیں نا تکفیر نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹ انہوں نے کیٹاگوریکل. پھر تیسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ وہابیہ کی جو اذان ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کی اذان کوئی اذان نہیں ہے، البتہ کبھی یہ اذان دے رہے ہو نا تو جہاں اللہ کا نام آئے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو آپ اس پہ پروٹوکول پہ عز و جل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، باقی ان کی اذان بھی اذان کوئی نہیں ہے. ابھی اس کی اگلی قسط بھی باقی ہے. احکام شریعہ جو اعلیٰ حضرت کی اپنی کتاب ہے، ملفوظات سے بعض لوگ بھاگتے ہیں، یہ ان کے بیٹے نے جمع کی ہے، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری اور دعوت اسلامی والوں نے چھاپی ہے، اور جہلم شہر سے چھپی ہوئی ہے. جہلم کو یہ شرف حاصل ہے ہمارے شہر کو. اور احکام شریعہ دعوت اسلامی نے خود چھاپی ہے. اس میں اعلیٰ حضرت سے جب ذبیحے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہابیہ، اہل حدیث، دیوبندی، قادیانیوں کو ان کے ساتھ ذکر کیا، آپ ذرا دیکھیں. اور روافظ کہتے ہیں کہ جی ان کا جو ذبیحہ ہے نا وہ حرام ہے، اگرچہ 1,00,000 دفعہ اللہ کا نام لیں ان کا ذبیحہ حرام ہے. اور ساتھ لکھا کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اہل حدیث اور دیوبندیوں کو یہودیوں اور نصرانیوں سے بدتر سمجھتے ہیں تو وہ لوگ ہمارے اختلاف رائے کو کہاں سے قبول کریں گے؟ اب یہ لاکھ اہل حدیث کے علماء جو ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیں کہ ہم ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں، تینوں فرقے، تسبیح ورڈ کے پر ہماری ہے. وہ آپ نے دیکھا نہیں تھا جب بابا جی کا کلپ آیا تھا اذان کے بارے میں، وہ لوگ کہہ رہے تھے ان کے یار ان کو تو چھوڑیں، کہتے ہیں ڈبنگ ہوگی. ڈبنگ نہیں ہوئی، سب کو پتا ہے، کہنے والے کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے. انہوں نے آخری وقت تک اس کو ڈس آن نہیں کیا. یہ میں خادم رضوی صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈس آن نہیں کیا، وہ جینوئنلی انہوں نے بات کی تھی، خود نہیں انہوں نے تردید کی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے تو لکھ کے کی ہوئی ہے. تو اس پہ انہوں نے کیا مزار اقبال کے اوپر کہا تھا کہ جی چھڑ دو وہابیاں دی کیڑی جان ہے تے سوراں دے سور نے. اور یہ میں بتاؤں اتنی موٹی گل یہ ہے کہ اگر آپ اس کی شرح بیان کریں نا، یعنی جس طرح مخلوق میں سور جو ہے نا ایک بدترین جانور ہے، اس طرح سوروں کے اندر اگر کوئی بدترین سور ہے نا تو یہ ہے مطلب چھڑ دے انہاں دی کیڑی گل ہے تے سوراں دے سور نے. یہ پنجابی میں انہوں نے کہا تھا، میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. تو جب یہ رویے ہوں تو پھر آپ اور دیکھ لیں جی، انہوں نے جن کو کہا سوراں دے سور، اور وہ یاد رکھیں یہ اذان تھی دیوبندیوں کی، کیونکہ بادشاہی مسجد میں جو اذان ہو رہی تھی نا بادشاہی مسجد دیوبندیوں کے پاس ہے. یہ دیوبندیوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے. وہابی میں نے بتایا نا کہ دیوبندی اور حدیث دونوں کو یہ کمبائنڈ فارم میں وہابی کہتے ہیں. تو جن کے بزرگ یہ کام کریں اور پھر حوصلہ دیکھیں انہی کی قبر پہ جا کے کسی کا دعا کرنا، تو میرا خیال ہے کہ اس کو بجائے اپریشیٹ کرنے کے الٹا وہ کہہ رہا ہے جی سراجو کو دیکھو پہنچا ہوا تھا وہاں پہ، کس طرح نام بگاڑتے ہیں. تو ان کے کسی عالم کا نام آپ بغیر پروٹوکول کے لے لینا تو کہتے ہیں اس کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی، اور اپنے بابوں کے ناموں کے ساتھ دمیں لگا کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسروں کے بارے میں ان کا یہ کرائٹیریا ہے. میں تو مطلب ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ہدایت دے. اور یہ جو دراڑیں ان بزرگوں نے ڈالی ہیں نا یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. طارق جمیل صاحب تو اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں نا کہ جی
اتحاد امت ہوگا جب ہم اپنا چھوڑے نہ اور کسی کا چھیڑے نہ. سر اپنا پہلے چھوڑنا پڑے گا آپ کو. جب تک باب سلامت ہے اتحاد امت نہیں ہو سکتا, کیونکہ بابوں نے بہت بڑی درار ڈالی ہے. حسام الحرمین کے اندر احمد بریلوی صاحب نے اہل حدیثوں کے بارے میں لکھا ہے چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, اور کہا کہ جس طرح روافظ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں, یہ جو وہابی ہیں یہ شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں. اور پھر انہوں نے 4 علماء دیوبند پہ کفر کا فتویٰ لگایا اور 5ویں غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر, اور کنکلوڈ کرتے ہوئے لکھا کہ جی یہ سب کے سب بالاجماع مرتد یعنی واجب القتل ہے اور اسلام سے خارج ہے. یعنی تمام دیوبندیوں کو انہوں نے, اور اس میں لکھا ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. تو دیوبندی اپنے بزرگوں کے کفر میں شک, بلکہ وہ یقین کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا, تو کروڑوں دیوبندیوں کو اسلام سے نکال گئے ہیں 1905 میں. اور کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین, حرمین کی تلوار. اس کے جواب میں 1906 میں شیخ خلیل احمد سہارنپوری جو شیخ زکریا کاندلوی فضائل اعمال والوں کے پیر ہیں, انہوں نے کتاب لکھی المہند علی المفند. انہوں نے بھی پھر اپنا روح راضی کیتا ہے نا, ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے یعنی احمد بریلوی کے اوپر, المفند کہا. اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ احمد بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے. اور لکھا ہم علماء دیوبند پر رضی اللہ عنہم جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر. 14ویں صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہم کہا اور مخالفین کو یعنی کروڑوں بریلویوں کے امام ان کی پوری جماعت کو شیطانی جماعت کہہ دیا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, المہند کے اندر صرف بریلویوں کو نہیں انہوں نے یہ کہا, المہند میں اہل حدیث کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث جو ہے نا یہ محمد بن عبد الوہاب کے پیروکار ہیں اور یہ خوارج کی ایک جماعت ہے جو دین سے خارج ہو چکی ہوئی ہے. آج ویسے ریالوں کے چکر میں یہ ایک ہوئے میں فنڈ لیتے ہیں وہاں سے, ادروائز سعودیہ والے محمد بن عبد الوہاب صاحب کو مجدد مانتے ہیں, اور المہند میں انہوں نے ان کو خارجی ڈکلیئر کیا, اور وہ اس لیے کیا کہ ان کے بابا جی رد المحتار فتاوی شامی میں ابن عابدین شامی نے ان کو خارجی ڈکلیئر کیا ہے. المہند سے یہ نکال بھی دیں تو علامہ شامی کے فتوے سے تو اعلان برات کر ہی نہیں سکتے. اور یہی فتویٰ سیم جال حق کے مقدمے کے اندر مفتی احمد جان خان نعیمی صاحب نے بھی نقل کیا ہے کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے جو امام وقت پہ جس نے خروج کیا اور انہوں نے دین سے ہی باہر نکالا ہوا ہے. تو یہ اتنی بڑی بڑی دراڑیں جب بزرگوں نے ڈال دی ہوئی ہیں تو پچھلوں نے پھر یہی کرنا ہے نا, سراجو کہنا ہے اور کبھی کوئی الزام لگانا ہے کبھی کوئی الزام لگانا ہے. تو میرا خیال ہے اس کے بعد اب عوام کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہم اس طرح کے ایشوز کے اوپر بات کیوں کرتے ہیں. میرا مقصد ان باتوں کو کر کے فرقہ واریت کو اجاگر کرنا نہیں ہوتا, بلکہ فرقہ واریت کو ننگا کرنا ہوتا ہے. اگر یہ باتیں اچھالنے کے بعد میں یہ کہوں نا یہ سارے کافر ہیں, پھر تو آپ کے اس نے فرقہ واریت کر رہا ہے. جب ان ساری باتوں کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد میں آپ کو مرض کی تشخیص کر رہا ہوں کہ اصل مرض بابے ہیں, ان سے دستبردار ہوں, آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہوئے علمی اختلاف کے ساتھ رہیں. جب تک بابے سلامت ہے نا اور ان کی عزت جس لیول پہ ان لوگوں نے کی ہوئی ہے یہ سلامت ہے, تو پچھلے لوگ جڑ ہی نہیں سکتے. سر کیسے جڑ سکتے ہیں جب بڑوں نے انہیں اسلام سے نکالا ہوا ہے, پیچھے کو جرت بھی کرے نا تو اس کو اپنا بیان ہی واپس لینا پڑے گا, وہ قائم رہ نہیں سکتا, اس کے اوپر کلیریفیکیشن دینی پڑ جاتی ہے کہ جی آپ کہیں ادھر تو نہیں لگ گئے ہیں کہ آپ نے یہ تو نہیں کر لیا. میں نے یہ چیلنج دیا تھا کہ یہ جو ایک وہابی مولانا ہے لاہور کے, یہ دعائے مغفرت کبھی بھی نہیں کریں گے خادم رضوی صاحب کے لیے. تو اس کے جواب میں تو یہ ہونا چاہیے تھا, وہ اگلی ویڈیو میں کہتے ہیں لے پھر میں کر لگاؤں, نہ لے کے انہوں نے بات کا رخ ہی بدل دیا اور کہا کہ اگر کوئی نہ کرتا ہو, تو میں نے بتایا تھا کہ وہ تو بریلوی بھی کہیں گے کہ اگر کوئی اہل حدیث گستاخ رسول نہ ہو تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اب اگلا پوچھیں کہ اہل حدیث کیا گستاخ رسول کوئی ایسا ہے آپ کی نظر, وہ کہیں گے نہیں سارے گستاخ نے, شکلہ نہیں ویکھتے نہ دیاں ذوالخویسرہ تمیمی نال مل دیاں نے. ہاں, اور اہل حدیثوں سے پوچھیں وہ کہیں گے جی کوئی بریلوی اگر شرک نہ کرتا ہو تو پوچھے کوئی ہے, تو کہیں گے کیڑے سارے ہی نے. تو یہ انہوں نے لبادے اوڑے میں اور خام خواہ جو ہے وہ پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں.
جب تک بابوں سے آپ دستبردار نہیں ہوں گے نا، امت کبھی بھی اتحاد امت کے حوالے سے کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور بابوں سے دستبردار ہو کر کتابوں پہ آ جائیں. یعنی وہی ہم نے عرض کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تو نے یہ غور کر لیا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا جی.